وہ یہ ہے کہ آج کا زمانہ چونکہ میڈیکل کی فیسلٹیز کا زمانہ ہے، اس لیے بے شمار دوائیاں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. اب ان کے بارے میں سوال یہ ہے کیا روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یا نہیں. مثلا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، پھر انجیکشن کے اندر وین میں بھی ہوتا ہے، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا، روزے کی حالت میں خون نکالنا یا خون چڑھانا، روزے کی حالت میں انسولین لینا، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا، اسی طرح سے روزے کی حالت میں آکسیجن لینا. یہ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں جو آج کل کی میڈیکل کی فیسلٹیز کی بنیاد پر پیدا ہوئے. کبھی تب یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ چیزیں آج استعمال ہوتی ہیں. اسلام کو فیصلہ کرنا ہے ان میں سے کون کون چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چنانچہ تقریباً دنیا میں ہر سوسائٹی میں لوگ سمجھتے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا. خیر اگر بیگ میں انجیکشن کیا گیا تو اس سے ضرور ٹوٹتا ہوگا، یا اسی طرح سے اگر کسی نے ڈرپ چڑھایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہوگا. یہ تو عوام کا ذہن تھا اور ہر جگہ تھا. ہم نے عربوں میں بھی دیکھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا اور یہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے. لیکن خود اسلام کا اپنا فیصلہ یہ ہے، اور وہ فیصلہ کیسے سامنے آئے گا؟ ظاہر علماء کے ذریعے سے. اور علماء یہ مسئلہ کہاں سے نکالیں گے؟ یا تو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں. اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا تو اجتہاد کیا جاتا ہے. اجتہاد کا مطلب اس جیسی چیز قرآن و حدیث میں کہاں ہے اس کو سامنے رکھ کر کے دوسری چیز کا حکم ویسے نکالیں. میں اس کو مثال سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے ہمارے سامنے سوال ہے چاول کھانا جائز ہے نہ جائز؟ تو ظاہر قرآن میں کہیں چاول کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کبھی زندگی میں چاول نہیں کھایا. چاول کا لفظ ایک مرتبہ آپ کی زبان پر تو آیا ہے. آپ ایک جگہ لفظ چاول روز استعمال کیا، روز کہتے ہیں عربی میں چاول کو، لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا. تو اب چاول کو حلال ماننا ہے یا حرام ماننا ہے، یہ سوال. اب قرآن حدیث میں تو نہیں ملے گا کہیں، کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں لفظ نہیں ہے. تو اب اس کے لیے اصول ہے، اور اصول کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام. اس اصول کو فٹ کرتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. میں آسانی سے دوسری مثال بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے. مثلا قرآن اور حدیث میں گائے کا بھی تذکرہ ہے، اونٹ کا بھی تذکرہ ہے، بکریوں کا بھی تذکرہ ہے، بھیڑوں کا بھی تذکرہ ہے، گدھوں کا بھی تذکرہ ہے، گھوڑوں کا بھی تذکرہ ہے. اس میں بتایا گیا کہ کون کون سے جانور حلال ہے. گائے، بیل، اونٹ، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سارے حلال ہیں. گدھے کے بارے میں حدیث میں بیان فرمایا بالکل حرام. اب ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے گدھے کا گوشت حرام، حدیث سے ثابت ہے اونٹ، گائے اور بیل اور بھیڑ بکری کا گوشت حلال ہے. اب ہمارے سامنے سوال پیدا ہوا بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں ہے. عرب میں بھینس ہوتی بھی تھی، آج بھی شاید نہیں ہوتی ہوگی. اب سوال یہ کہ بھینس کو ہم حلال کیٹیگری میں لے جائیں گے یا حرام میں؟ تو اب اس کا اجتہاد ہوگا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو حرام جانور ہیں بھینس اس کی فیملی میں جائے گی، یا جو حلال جانور ہے بھینس کو حلال جانور کی فیملی میں جائے گی. تو فیملیاں سامنے جب رکھی گئی تو پہلا سوال آیا جانور کچھ ایسے ہوتے جن کا پاؤں گول ہوتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے جن کا پاؤں کٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے گائے، جیسے بکری، جیسے بھیڑ، جیسے جنگلی گائے، جیسے ہرن، سب کا پاؤں کٹا ہوا ہے. بھینس کا بھی یہی. تو پتا چلا کہ ایک چیز بھینس گائے والی اس کے اندر پائی گئی. اسی طرح سے گائے اور گدھا دونوں پیشاب کرنے کے خاص سسٹم ان کے پاس ہے. تو بھینس کا پیشاب جو ہے وہ گائے جیسا ہے یا گدھے جیسا ہے؟ گدھا حرام ہے. اگر بھینس کا پیشاب گدھے جیسا ہوگا پھر اسی کیٹیگری میں چلا جائے گا. لیکن پتا چلا تو وہاں پہ دیکھا کہ نہیں یہ تو گائے، یعنی بہت ساری چیزوں میں بھینس گائے کی فیملی میں آ گئی. اس لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ جیسے گائے حلال ہے ویسے بھینس بھی حلال ہے، جیسے گائے کا دودھ حلال ہے ویسے بھینس کا دودھ بھی حلال ہے. اور آخری بات اس سیگمنٹ میں وہ یہ کہ پہلے یہ ڈسائڈ کرنا ہے گائے اور گدھا ان دونوں کا مقصد کیا ہے. تو گائے کا اصل مقصد ہے دودھ دینا اور گوشت دینا، یہ دو چیز. اس سے اس کی زندگی میں دودھ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. گدھے کا مقصد دودھ دینا نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر دودھ اتنا ہی ہے جتنا اس کے بچے کی ضرورت ہے. دودھ دینے والا جانور جو ہے اس کے اندر دودھ زیادہ پیدا ہوگا. اونٹنی، بکری اور گائے اور بھینس، یہ دودھ دینے والے جانور کے اندر دودھ اتنا پیدا ہوگا اس کے بچے کی ضرورت سے بچ جائے گا. اور سواری دینے والے جانور دودھ نہیں دے گا، اسے گھوڑی اور گدھی
اور کھچر یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے یہاں دودھ اتنا ہی ہے جن کے بچے کی ضرورت پوری ہو جائے گا ختم۔ اب ہم بحث کو دیکھتے ہیں کہ وہ گائے دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے یا سواری دینے والے جانوروں میں سے ہے؟ جواب ہے کہ بھینس سواری دینے والے جانوروں میں سے نہیں ہے، دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے، اور دودھ دینے والے جانور گائے۔ یہ میں آسان عادتوں کو سمجھا اس طرح کیسے ہوا تھا۔ تو اب یہ جو دوائیاں آج نئی ہیں فیسلٹیز ہیں، ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو فقہاء میں جن کا کام ہی یہی ہونا ہے کہ نئے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ نیا مسئلہ سامنے آ گیا تو حل کریں گے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں برڈ چڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں، آج کے میڈیکل میں بہت بڑی سہولت ہے، ایک کا برڈ دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو تفصیلات ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، لیکن دوسرے کا خون چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تب ہم نے قرآن وجہ دیکھا، قرآن میں یہ تو ہے کہ خون ناپاک ہے، قرآن میں یہ تو ہے کہ خون حرام ہے، اور یہ بھی ہے کہ خون بہت زیادہ فائدے مند چیز ہے انسان کے لیے، تو فائدے مند بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اب ادھر سے چڑھایا جا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، فقہاء کے زمانے میں نہ بلڈ ڈونیشن کا سسٹم تھا، نہ بلڈ چڑھانے کا مسئلہ تھا۔ آج اب غور کیا گیا، غور کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا؟ انسان کی باڈی میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے دودھ، اور وہ فیمیل کی باڈی میں یہ دودھ لکوڈ ہے، یہ پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے، اس کا نکالنا جو ہے اس آدمی کے لیے پریشانی نہیں ہے، اور یہ دودھ جو ہے وہ دوسرے کو پلایا بھی جاتا ہے، اپنے بچوں کو پلایا جاتا ہے، یہ ہے دودھ۔ خون بھی ایسا ہی ہے، خون لکوڈ ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا رہے گا، اور انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ جیسے جیسے وہ لکوڈ دوسرے کو دے سکتے ہیں، اس طرح سے یہ لکوڈ دوسرے کو دے سکتے ہیں، ایسا ہو گیا۔ یعنی اس کے لیے اصول کیا بنے گا؟ دودھ۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو دودھ پیا، تو ایک عورت اپنا دودھ جیسے اپنے بچے کو دے سکتی ہے، دوسرے کو دے سکتی ہے، دودھ نکلتا رہے گا اور پیدا ہوتا رہے گا۔ خون بھی سیٹ اسی طرح سے کہ خون نکلتا رہے گا، پیدا ہوتا رہے گا۔ خون بلڈ ڈونیشن والے جب ایک بوتل دودھ دیتے ہیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جو اس کو دھوڑا جاتا ہے۔ غلط اس طرح سے اسلام کو فیصلے دے۔ اب یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی چیزوں کے متعلق فیصلہ کیا گیا، اور کون چیزیں روزہ ٹوٹے گا، تو فیصلہ ہوا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وین انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ دینے سے نکالنے سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ڈرپ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ڈرپ کی دو قسمیں ہیں، ایک ڈرپ وہ ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے انفیکشن ختم کرنے کے لیے دوائی ڈالی گئی ہے، اور ایک ڈرپ وہ ہے کہ کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو جس ڈرپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس ڈرپ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ آپ مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد یہ ڈرپ استعمال کریں، کیونکہ اس کو آپ ڈیلے کر پیچھے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن جو پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو اسی وقت چڑھانا ہے، اس کو اسی وقت روزے کی حالت میں ڈرپ چڑھایا جائے، کوئی حالت نہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے۔ اسی طرح سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ مسئلہ پیدا ہوا کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ جب ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرور بہتے ہوئے جائے گا۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کے لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کان میں دوائی ڈالنے کے مطابق ہماری پچھلی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ساری کان کی دوائی معدے تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے قدیم انیٹمی۔ آج کے میڈیکل سائنس قواعد انیٹمی کہتا ہے کہ نہیں، کان میں دوائی ڈالنے سے معدے میں دوائی نہیں پہنچے گی، کان کا معدے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اندر دوائی، ہاں یہ کہ اگر پردہ پھٹ گیا ہوگا تو پھر کان میں دوائی ڈالنے سے پھر دوائی معدے تک پہنچ سکتی ہے۔ اب جب کسی انسان کو سخت کان کا درد ہو اور دوائی ڈالنے کے بغیر کوئی چارے کام نہیں، اور آپشن کی مجبوری ہے، یا روزہ چھوڑ دے گا تو دوائی استعمال کرتا رہے گا، یا روزہ رکھے گا دوائی بھی استعمال کرتا رہے گا، تو ایسا یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور کان میں دوائی بھی ڈالتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈیلے پیچھے کر سکتے ہیں تو مغرب کے بعد آپ دوائی استعمال کریں، رات میں 3 دفعہ کتنی تک ڈالی ہوگی، رات میں اس ٹائم پر آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، کان کی دوائی جس ٹائم میں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں۔